ویلکم بیک ناظرین. گفتگو ہو رہی تھی اب ندیم فاروق پراچا صاحب سے. میرا یہاں پر یہ سوال ہے ندیم صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ تمام تر واقعات جو ہوئے ہیں, جو باتیں ڈاکٹر صاحب نے کہیں, حاجی صاحب نے کہیں, میں اگری کرتی ہوں اس کے اوپر, منیلا صاحب نے باتیں کی, میں اس پہ بھی اگری کر رہی ہوں, لیکن یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ جب سوسائٹی کے اندر اس طریقے سے اس طرح کے واقعات رونما ہوں گے تو کیا ہم انارکی کی طرف نہیں جا رہے؟ انارکی کی طرف میرے خیال میں جا نہیں رہے, پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایٹ دا مومنٹ سوسائٹی کی جو کنڈیشن ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. ٹوٹل کنفیوژن ہے, اسپیشلی ینگ جنریشن میں. ان کو نہیں سمجھ آتی کہ وہ کس کو دوشی ٹھہرائیں, کلپریٹ کو یا وکٹم کو. جس طرح میں دیکھتا ہوں کہ اس پورے ایونٹ میں آئی تھنک ہر کوئی وکٹم ہے, چاہے وہ تاثیر صاحب ہوں, چاہے وہ قادری صاحب ہوں, یہ سب وکٹم ہیں ہمارے اپنے سب سرکمسٹانسز کے. جو ہم نے پچھلے 60 سال میں کھچڑی بنائی ہے, جس طرح ہم نے مذہب اور سیاست کو مکس کیا ہے, جس طرح ہم نے مذہب کو استعمال کیا ہے, ہر قسم, آبویسلی ہمیں اس انجام تک تو پہنچنا تھا. ٹھیک ہے کہ اب اللہ اور رسول کے نام پہ قتل کر دینا, الیکشن میں جا کے کسی ان کے نام پہ ووٹ لے لینا, میرے پرسنلی جہاں تک میرا خیال تعلق ہے, میرے لیے ایک مذہب بڑی پرائیویٹ چیز ہے. ٹھیک ہے, بڑی ایک سیکریٹ اور پرائیویٹ چیز ہے, اور میں پرائیویٹ رکھنا چاہوں گا. لیکن اب اس کو جب بہت پبلک کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, جب آپ اس کو مساجد مدارس سے باہر لے آتے ہیں, پبلک سپیس میں لے آتے ہیں, جہاں اس کی میرے خیال میں اتنی جگہ نہیں ہے, سوشل سسٹم جہاں ماڈرنزم سے جو کلیش ہوتا ہے تو کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ تو ہمارے یہاں سے کب سے چلا آ رہا ہے, اسپیشلی ان دا لاسٹ پچھلے 30 سال سے یہ چلا آ رہا ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اسلام سب سے زیادہ ماڈرن ریلیجن ہے, لاسٹ ریلیجن ہے, سب سے لیٹسٹ انفارمیشنز پرووائڈ کرتا ہے, اور اس کو پورٹرے شاید جس طرح سے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, میں کوئی اسلامک اسکالر ہوں نہیں, تو لائک آئی سیڈ میرے لیے تو مذہب بہت پرائیویٹ چیز ہے. میں ڈیفینیٹلی اسلام کا ایسے بڑا ماڈرن اور اڈیپٹیبل فلیکسیبل ریلیجن دیکھتا ہوں, لیکن میں اس طرح نہیں کہوں گا کہ بیسٹ ریلیجن ہے. ٹھیک ہے نا, میرا ریلیجن ہے, میرے لیے بیسٹ ہے, لیکن میں کسی سے کمپیئر نہیں کروں گا کہ میرا ریلیجن اس پہ فلاں سے بہتر ہے, جب میں جس سیکٹ فکس فرقے سے تعلق رکھتا ہوں اس سے میں کسی سے بہتر ہوں. یہ چیزیں تو میرے خیال میں ڈیبیٹ بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ ڈیبیٹ جب آتی ہیں بات, تو آبویسلی ڈیبیٹ سے پھر مس انڈرسٹینڈنگز پیدا ہو جاتی ہیں, پھر وہ ایک دوسرے پہ چڑھائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر بات سے بات نکلتے پھر ہم یہاں تک پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو انارکی تو آلریڈی ہے ہمارے یہاں. ٹھیک ہے نا, اب آپ دیکھیں جو یہ ابھی آپ نے بتایا کہ جن جج نے یہ دیا تھا, اس نے تو اپنی ڈیوٹی کی. ٹھیک ہے نا, اس نے تو اکارڈنگ ٹو ہز لا وٹ ایور لا کیا, اور دیٹ کین بی چیلنج ان دا ہائی کورٹ, اور وہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہے, وہ اب چلے گی بات. ٹھیک ہے نا, اب یہ کہنا کہ جی حکومت نے ان کو چھپا دیا, تو مجھے تو عجیب سا لگتا ہے کہ حکومت جو اسٹیٹ آف پاکستان, اور میں صرف اس گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا, ہمارے اسٹیٹ فار دا لاسٹ 30 ایئرز فیل کر رہا ہے اپنے اصل جو ہمارے ایسٹس ہیں, انٹلیکچوئل ایسٹس ہیں, جوڈیشل ایسٹس ہیں, پولیٹیکل ایسٹس, ان کو اگر آپ پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو قوم, عام آدمی کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے نا, یہ چھپا دینا, جب بات کو قالین کے نیچے رکھ دینا, جب بات کو اتنا بڑھا چڑھا کے ایک ایشو بنا دینا, ایک جذباتی ایشو بنا دینا, اس سے کوئی چیز سالو تو نہیں ہوگی. حاجی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں اس کروں کہ اچھی 2-4 باتیں کہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنے نظریات رکھنے کا حق ہے, بالکل, لیکن قرآن کے فیصلے کے بعد آدمی اپنے نظریہ قرآن سے متصادم نہیں رکھ سکتا اگر وہ مسلمان ہے. قرآن نے جب کہہ دیا نا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک سب سے مکمل اور بہترین دین اسلام ہے, ہمیں اللہ کے بندے کے طور پر ہم اس بات کو مان لینا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ایسا ہی ایک کیس ریمنڈ ڈیوس کا تھا نا, ججوں کو چھپانا, ججوں کو بھگا دینا, یہ تو گورنمنٹ کی اپنی کارستانیاں ہیں نا. ریمنڈ ڈیوس کا کیس جب چلایا گیا, نہیں لیکن ان جج کو دھمکیاں ملی ہیں, نہیں جی, ریمنڈ ڈیوس کا جب کیس چلایا گیا, جج جو دھمکی ملنے سے پہلے, وہ تو فیصلہ کرنے کے بعد یہ واز آؤٹ آف پاکستان. نمبر 1. جج اسی جیل میں دوسرے کمروں میں وکلا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم ابھی پیش ہوں گے اپنے کلائنٹ کی طرف سے, ان کو پیش بھی نہیں کیا گیا. نام یہ کہا گیا کہ اسلام کے فیصلے دیت کے مطابق ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. دیت تو قاتل ادا کرتا ہے,
گورنمنٹ نے پیسے ادا کیے, باقاعدہ ٹیلی ویژن پہ آیا ہے کہ گورنمنٹ نے پیسہ ادا. جب گورنمنٹ نے پیسے ادا کیے مینس گورنمنٹ نے اسلام کے ساتھ ایک مذاق اڑایا. یہ بات درست فرما رہے کہ ہم اسلام کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. تمام مکاتب فکر پر مشتمل ایک ادارہ ہے, آئینی ادارہ ہے, کونسل آف اسلامک آئیڈیولوجی. راؤنڈ اباؤٹ 50 ایئرز میں تقریباً ہر سبجیکٹ پر اس نے متفقہ سفارشات دی ہیں, ہر مکتب فکر کے لوگوں نے دستخط کیے ہیں, لیکن کوئی ایک چیز بھی اس میں سے قومی اسمبلی میں آئین کے طریقہ کار کے مطابق ڈسکشن کے لیے پیش ہی نہیں کی گئی ہے. میں اس اسمبلی میں تھا جس کا ذکر بھی ڈاکٹر فرید پراچا صاحب کر رہے تھے جب یہ قانون پہلی مرتبہ وہاں پیش ہوا, اور پھر اس کے بعد زیادہ ریفائن جو ہے وہ وفاقی شرع عدالت میں ہوا. جس کو یہ قانون منظور نہیں ہے اس کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, وہ جائے اپیل کرے, اپنا حق اس کو مانگ لے. بیسیکلی بنیادی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ظلم کرتا ہے اور آپ نے ایگزیمشن اس کو دے رکھا ہے, اس ظالم کے خلاف تو آپ کورٹ میں جا ہی نہیں سکتے, اس قاتل کے خلاف تو آپ ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتے. نہیں, لیکن وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس جج کا کیا ہوگا جس کو دھمکیاں دی گئی اور پھر اس کو میں اس پر بھی جج پہ بھی آتا ہوں. اس پر ایک ہی جملہ کہہ کر جج کی طرف آ جاتا ہوں کہ جب تک یہ ایگزیمشن کا قانون ختم نہیں ہوگا اس وقت تک جو چند لوگ ایگزیمپٹڈ ہیں وہ جو چاہیں گے کہتے رہیں گے. بہت کوشش کی ہے. خود ممتاز قادری کے خلاف جو 12 صفحے کا فیصلہ آیا ہے اس میں لکھا ہے کہ ممتاز قادری نے خود بھی اس کو کہا سلمان تاثیر کو کہ یہ آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے, اور ریئلی he has nothing to do with the government. لیکن رول آف لا کی بات ہو رہی نا حاجی صاحب. رول آف لا یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بن سکتا, قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بن سکتا. میں کہتا ہوں سارے وکلا بنا بٹھا کر مجھے بتا دیں کہ یہ ایگزیمشن دینا یہ اسلام کے کس قانون کے مطابق ہے. سیدنا فاروق اعظم کے دور میں گورنر جب آتے تھے حج پر تو ان کے خلاف شکایتیں ہوتی تھی, کبھی نہیں کہا گیا کہ یہ گورنر ہے, یہ ایگزیمپٹڈ ہے, اس کو چھوڑ دو. نہیں, گورنر نے واقعی جرم کیا ہے, اس گورنر کو گورنرشپ لے کر اس کو چرواہے کا کام سونپ دیا جاتا تھا تاکہ وہ اپنی اوقات کے اندر رہے. جب پہلی مرتبہ سلمان تاثیر نے یہ بات کہی تھی نا کالا قانون ہے, اس لیے کہ وہ قانون بنا ہے قرآن اور حدیث کے حوالوں سے, اور اس کو صدر صاحب بلا لیتے کہ you have nothing to do with this thing, you keep quiet, اور اچھا مجھے حاجی صاحب ایک موقع دے دیں کیونکہ بریک آ رہا ہے. ناظرین مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, میرے ساتھ رہیے.